بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس، انسان اور ارتقاء کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور بایوپلس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک سیپینز کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی، اور یہ اس سلسلے کا حصہ اول ہے۔ پارٹ 1۔ بالکل۔ اور اس حصے میں ہم بات کریں گے انسان کے شعور کی ابتدا پر۔ اس کا عنوان ہے پارٹ 1، دا کوگنیٹو ریولوشن۔ اور ہم اس کے پہلے 4 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ جی، این اینیمل آف نو سگنیفیکنس، دا ٹری آف نالج، اے ڈے ان دا لائف آف ایڈم اینڈ ایو اور دا فلڈ۔ تو آج کا بنیادی سوال یہی ہے کہ ہم یعنی ہومو سیپینز آخر اس سیارے کے حاکم بنے کیسے؟ ہاں، مطلب لاکھوں سال تک تو ہم فوڈ چین میں کہیں بیچ میں ہی تھے، تو کیا یہ ہمارے بڑے دماغ کی وجہ سے ہوا یا آگ جلانے کی صلاحیت؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب کافی حیران کن ہے۔ شروع کرنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ زیادہ تر تاریخ میں انسان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ یعنی ایک عام سا جانور؟ بالکل، ایک غیر اہم جانور۔ ہم گریٹ ایپس نامی ایک بڑے خاندان کا حصہ ہیں۔ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار چمپینزی، گوریلا اور اورنگوٹان ہیں۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے اس حوالے سے۔ جی، وہ مادہ بندر والی کہانی کہ تقریباً 60 لاکھ سال پہلے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک سے تمام چمپینزی نکلے اور دوسری ہم سب کی دادی ہے۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب لگتا ہے نا، کہ ہم لاکھوں سال تک زمین پر بس ایسے ہی پھرتے رہے جیسے کوئی بھی دوسرا جانور، ماحول پر کوئی خاص اثر ڈالے بغیر۔ لیکن ہم اکیلے تو نہیں تھے نا؟ ٹھیک ہے، مطلب اس وقت اور بھی انسان موجود تھے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی انسانی نوع ہوتی تھی۔ اچھا۔ جی نہیں، جب ہمارے آباء و اجداد یعنی ہومو سیپینز افریقہ میں تھے تو یورپ میں نیانڈرتھال رہتے تھے۔ اور ایشیا میں؟ ایشیا میں ہومو ایریکٹس تھے، ڈینیسوونز تھے۔ مطلب زمین اس وقت کہیں زیادہ متنوع انسانی آبادی کا گھر تھی۔ تو پھر ان سب کا کیا ہوا؟ آج صرف ہم ہی کیوں ہیں؟ کیا کوئی جنگ ہوئی تھی؟ اس پر 2 بڑی تھیوریز ہیں۔ پہلی ہے ریپلیسمنٹ تھیوری، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں ختم کر دیا؟ ایک طرح سے جی، کہ سیپینز زیادہ ذہین تھے، مواضع بہتر استعمال کرتے تھے، تو جہاں بھی گئے دوسری انواع کو بھوک اور شاید تشدد سے ختم کر دیا۔ یہ تو نسل کشی جیسی بات لگتی ہے۔ جی، یہ تھیوری کچھ ایسی ہی تصویر پیش کرتی ہے، لیکن ایک دوسری تھیوری بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹر بریڈنگ تھیوری، یعنی سیپینز نے دوسری انسانی انواع کے ساتھ گھل مل کر بچے پیدا کیے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ شاید دونوں کا مرکب۔ آج بھی مثال کے طور پر یورپی اور ایشیائی آبادیوں کے ڈی این اے میں 1 سے 4% تک نیانڈرتھال ڈی این اے ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مکمل طور پر الگ نہیں تھے؟ بالکل، تو ہم نے یا تو انہیں ختم کر دیا یا ان میں جذب ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں کچھ تو تھا جس نے ہمیں یہ برتری دی۔ اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے نا؟ وہ چنگاری کیا تھی جس نے سب کچھ بدل دیا؟ وہ چنگاری تھی شعوری انقلاب یا کوگنیٹو ریولوشن، جو تقریباً 70,000 سال پہلے ہوا۔ یہ کیا تھا؟ بالکل کوئی دماغ میں تبدیلی؟ جی، غالباً کوئی چھوٹی سی جینیاتی تبدیلی جس نے ہمارے دماغ کے کام کرنے کا انداز ہی بدل دیا۔ اس سے ہمیں سوچنے اور بات چیت کرنے کی نئی صلاحیتیں ملی۔ اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ زبان تھی؟ لیکن دوسرے جانور بھی تو وہ بات کرتے ہیں نا؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، بندر بھی خطرے کا اشارہ دیتے ہیں، لیکن ہماری زبان 2 وجوہات سے خاص تھی۔ اچھا، وہ کیا؟ پہلی تو یہ کہ یہ بہت لچکدار ہے۔ ہم چند آوازوں کو ملا کر لامحدود باتیں کر سکتے ہیں، بہت پیچیدہ معلومات دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ دریا کے پاس شیر ہے سے زیادہ کچھ؟ بالکل، جیسے شیر دریا کے پاس صبح جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن دوسری اور سب سے اہم خصوصیت کچھ اور تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہیں۔ موجود نہیں ہے؟ یعنی کہانیاں، افسانے؟ بالکل، افسانے، دیوتا، روحیں، قومیں، قانون، یہاں تک کہ پیسہ۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ تو ہماری اصل طاقت ہمارے اوزار نہیں بلکہ ہماری کہانیاں تھیں۔ یہی تو اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ آپ کسی چمپینزی کو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ اگر وہ آپ کو کیلا دے دے تو مرنے کے بعد اسے چمپینزی جنت میں بہت سے کیلے ملیں گے۔ صحیح، یہ تو صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔
اور یہی وہ افسانوی گوند ہے جو ہمیں بڑے پیمانے پر تعاون کرنے دیتی ہے۔ چونٹیاں بھی لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کرتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ بہت سخت اور جینیاتی ہے، وہ اسے بدل نہیں سکتی۔ جبکہ انسان ہزاروں لاکھوں اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک مشترکہ کہانی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں تاکہ یہ تصور اور واضح ہو جائے۔ پیسے کو ہی لے لیں، کاغذ کا نوٹ خود تو بے قیمت ہے، ہاں، اس کی اپنی تو کوئی قدر نہیں، لیکن چونکہ ہم سب کروڑوں لوگ اس کی کہانی پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی قدر ہے، تو یہ کام کرتا ہے۔ یہ اجتماعی یقین ہی اس کی طاقت ہے۔ بالکل قدیم دیوتاؤں کی طرح۔ بالکل اسی طرح ایک کارپوریشن یا ایک ملک، یہ بھی تو ایک قانونی افسانہ ہی ہے، آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ لیکن اس کے نام پر لاکھوں لوگ مل کر کام کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، جان بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعوری انقلاب وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے حیاتیات سے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ درست۔ اب ہماری ترقی صرف جین سے نہیں بلکہ خیالات، ثقافت اور کہانیوں سے ہونے لگی۔ ہم نے اپنی حقیقتیں خود بنانی شروع کر دیں۔ تو آئیے اس دور کے انسان کی زندگی کو قریب سے دیکھتے ہیں، یعنی شکاری جمع کرنے والے یا فوریجرز۔ ہاں، عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے کہ ان کی زندگی بہت مشکل، مختصر اور وحشیانہ ہوگی۔ لیکن کتاب ایک بہت مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ موقع پرست تھے۔ مطلب؟ جو ملا کھا لیا۔ جی، دیمک، بیریاں، جڑیں، چھوٹے جانور، بڑے جانور، لیکن شکار سے زیادہ ان کا انحصار چیزیں جمع کرنے یعنی گیدرنگ پر تھا۔ اور ان کی خوراک کیسی تھی؟ آج کے اوسط انسان سے کہیں زیادہ متنوع اور غذائیت سے بھرپور۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی 30,000 سال پہلے کا ایک شکاری آج کے ایک بائیولوجی کے طالب علم سے زیادہ اپنے ماحول کو جانتا تھا۔ بلا شبہ وہ چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے اپنے علاقے کا تفصیلی ذہنی نقشہ بنانا پڑتا تھا۔ انہیں پودوں، جانوروں، موسم سب کا علم ہوتا ہوگا؟ جی، انہیں پتا تھا کون سا پودا دوا ہے، کون سا زہر۔ یہ وہ علم تھا جو ہم نے بڑی حد تک کھو دیا ہے۔ صحیح۔ آج کا ایک ماہر اپنے شعبے میں تو بہت کچھ جانتا ہے، لیکن اسے جنگل میں چھوڑ دیں تو اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ہم نے مہارت حاصل کی لیکن شاید وسیع علم کھو دیا۔ اچھا، اور ان کے عقائد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی دنیا کیسی دکھتی تھی؟ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ وہ روحانیت پسند یعنی اینیمسٹ تھے۔ اینیمزم؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ کہ کائنات میں صرف انسان ہی نہیں ہیں، ہر جگہ ہر جانور، پودے، دریا اور چٹان میں شعور اور احساسات ہوتے ہیں۔ اور وہ انسانوں سے بات کر سکتے ہیں؟ جی، وہ براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان کائنات کا مرکز نہیں تھا، جیسا کہ بعد کے مذاہب میں سمجھا جانے لگا؟ بالکل نہیں۔ اس دنیا میں انسانوں اور دوسری مخلوقات کے بیچ کوئی سخت دیوار نہیں تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ایک شکاری ہرن کے غول سے بات کر کے درخواست کر سکتا تھا کہ کوئی ایک اپنی جان قربان کر دے، اور شکار کے بعد وہ اس جانور کی روح سے معافی مانگ سکتا تھا۔ یعنی انسان اور فطرت ایک دوسرے کا حصہ تھے، ایک دوسرے کے حاکم نہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسی دنیا تھی جس میں لاکھوں غیر انسانی ہستیاں تھیں جن سے تعلقات قائم رکھنے پڑتے تھے۔ یہ روحانی دنیا جہاں انسان فطرت کا حصہ تھا بہت پرامن لگتی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ ماحول کے ساتھ ایک توازن میں رہتے ہوں گے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کتاب یہاں ایک بالکل مختلف اور کافی چونکا دینے والی تصویر پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اور یہ کتاب کے سب سے متنازع دلائل میں سے ایک ہے کہ یہ شکاری گروہ ماحول دوست نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب جب ہومو سیپینز افریقہ سے نکل کر دنیا میں پھیلے تو انہوں نے ماحولیاتی نظام کو ڈراماٹک طور پر بدل دیا۔ کتاب میں ایک بہت سخت جملہ اس بارے میں۔ جی، کہانیاں سنانے والے سیپینز کے گھومتے پھرتے گروہ جانوروں کی بادشاہی میں پیدا ہونے والی سب سے اہم اور سب سے زیادہ تباہ کن قوت تھے۔ سب سے زیادہ تباہ کن قوت؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن کیا یہ منصفانہ ہے؟ اس وقت تو بقا کی جنگ تھی۔ دیکھیں، یہ ان پر کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں بلکہ حقائق کو تسلیم کرنے کی بات ہے، اور ثبوت بہت واضح ہیں۔ جیسے آسٹریلیا، جب انسان تقریباً 45,000 سال پہلے وہاں پہنچے تو وہاں بڑے جانوروں یعنی میگا فونا کی بھرمار تھی۔ بڑے جانور؟ جی، 2 ٹن وزنی وومبیٹ، شیر کے سائز کے مارسوپیل،
دیو ہیکل کنگارو۔ واہ، انسانوں کے پہنچنے کے چند ہزار سال کے اندر 24 میں سے 23 بڑی جانوروں کی انواع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ جی ہمیشہ کے لیے۔ اور یہی کہانی پھر ہر جگہ دہرائی گئی۔ بالکل، جب انسان امریکہ پہنچے وہاں بھی یہی ہوا۔ میمتھ، ماسٹرڈون، سابرتوت کیٹس سب ختم۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا؟ نہیں، سیپینز جہاں بھی گئے ایک ماحولیاتی طوفان ان کے ساتھ گیا۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی زراعت کے انقلاب سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین سفر رہا ہے۔ ہم نے شروعات کی ایک غیر اہم جانور کے طور پر، جی، جو افریقہ کے کسی کونے میں اپنا گزارا کر رہا تھا۔ پھر آیا شعوری انقلاب۔ جی، ہمارے دماغ میں ایک تبدیلی نے ہمیں ایک خفیہ ہتھیار دیا۔ افسانوں اور کہانیوں پر یقین کرنے کی صلاحیت، ایک ایسی صلاحیت جو کسی اور جانور کے پاس نہیں تھی۔ اور اسی صلاحیت نے ہمیں بے مثال طریقے سے تعاون کرنا سکھایا، اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، مشترکہ عقائد کی بنیاد پر۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی صلاحیت ہمیں سیارے کی سب سے طاقتور اور ساتھ ہی سب سے تباہ کن نو بھی بنا گئی۔ یہ واقعی ایک گہری اور کچھ پریشان کن سوچ ہے۔ اور یہی سوچ ہمیں آج کی دنیا سے جوڑتی ہے۔ یہ کتنا دلچسپ ہے کہ ہماری آج کی جدید دنیا، جو پیسے، کارپوریشنز اور قوموں جیسے بڑے بڑے افسانوں پر کھڑی ہے، ہاں، اس کی بنیاد وہی قدیم انسانی صلاحیت ہے جو شکاریوں کو روحوں اور درختوں کی کہانیوں پر یقین کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری آج کی حقیقت بھی صرف ایک زیادہ پیچیدہ اجتماعی کہانی نہیں ہے؟ بالکل، کیا ہماری تہذیب کی بنیادیں ٹھوس حقیقت پر نہیں بلکہ مشترکہ تخیل پر کھڑی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے یعنی حصہ 2 میں ہم زرعی انقلاب پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ انسان نے شکار چھوڑ کر کاشتکاری کیوں اختیار کی، اور کیا یہ واقعی انسانیت کے لیے ایک بڑی چھلانگ تھی یا تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سیپینز پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے زرعی انقلاب کی۔ جی، زرعی انقلاب ایک ایسا موضوع جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن شاید نہیں جانتے۔ تو چلیں اس موضوع میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ سچ کہوں تو جب میں نے یہ حصہ پڑھنا شروع کیا، پہلی لائن نے مجھے چونکا دیا۔ مصنف کہتا ہے کہ زرعی انقلاب تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے نا؟ بالکل، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے کہ یہ انسانی ترقی کا ایک عظیم قدم تھا۔ جی، کہ اس نے ہمیں غاروں سے نکال کر تہذیب کی روشنی دکھائی۔ صحیح۔ لیکن مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم اسے ایک عام کسان کے زاویے سے دیکھیں، نہ کہ کسی بادشاہ کے، تو تصویر بہت مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا۔ یعنی یہ انقلاب صرف کھیتی باڑی شروع کرنا نہیں تھا، اس نے تو انسانی معاشرے کو، ہماری نفسیات کو، یہاں تک کہ ہمارے جسموں کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی سب سے بڑے دھوکے سے شروع کرتے ہیں۔ اگر شکاریوں کی زندگی اتنی اچھی تھی، مطلب وہ کم کام کرتے تھے، زیادہ صحت مند تھے، جی، اور ان کی خوراک بھی بہت متنوع تھی، تو پھر انسان نے جان بوجھ کر کھیتی باڑی جیسی مشکل زندگی کیوں چنی؟ یہ تو کوئی منطقی بات نہیں لگتی۔ یہی تو اس میں سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ کتاب کا کہنا ہے کہ یہ کوئی منصوبہ بند فیصلہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اسے مصنف عیش و آرام کا جال یعنی لگژری ٹریپ کہتا ہے۔ عیش و آرام کا جال، یہ کیا چیز ہے؟ ایسے سمجھیں کہ یہ سب بہت معصومیت سے شروع ہوا۔ شاید کسی قبیلے نے کچھ وقت کے لیے ایک جگہ ڈیرا ڈال لیا جہاں جنگلی گندم زیادہ اگتی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم خود کچھ بیج بو دیں تاکہ اگلے سال خوراک کی فکر نہ ہو۔ شروع میں یہ ایک آسانی تھی، ایک عیش تھا۔ اچھا، یعنی اس سے کچھ وقت کے لیے بھوک کا مسئلہ حل ہو گیا؟ بالکل، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہی عیش ایک ضرورت بن گیا، کیونکہ اس اضافی خوراک سے آبادی بڑھنے لگی۔ اوہ، زیادہ بچے مطلب زیادہ پیٹ بھرنے ہیں۔ جی، اور اب پرانی شکاری زندگی کی طرف واپسی ممکن نہیں تھی، کیونکہ جنگل اتنے زیادہ لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ پر پھنس گئے۔ تو وہ گندم جس نے انہیں پالنا تھا، اب وہ اس کے غلام بن چکے تھے۔ بالکل، کتاب میں ایک بڑی زبردست لائن ہے کہ ہم نے گندم کو نہیں پالا بلکہ گندم نے ہمیں پال لیا۔ واہ،
یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ ویسے آج بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ای میل ایجاد ہوئی تو سوچا گیا کہ وقت بچے گا، لیکن اب ہم دن میں 100 ای میلز کا جواب دیتے ہیں اور پہلے سے زیادہ مصروف ہیں۔ بالکل، یہی مثال کتاب میں بھی دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہم بار بار پھنستے ہیں۔ ہر نئی ایجاد زندگی کی رفتار اور تیز کر دیتی ہے۔ تو قدیم انسانوں نے اپنی آزاد زندگی چھوڑ دی اور ان کی خوراک بھی پہلے سے خراب ہو گئی۔ جی، وہ صرف گندم، چاول یا آلو پر انحصار کرنے لگے، جس سے ان کی صحت خراب ہوئی اور نئی بیماریاں پیدا ہوئیں۔ تو اب ہمارے پاس ایک بڑی آبادی تھی جو ایک جگہ پر قید تھی اور پہلے سے زیادہ غیر صحت مند بھی۔ اس نے تو ایک بالکل نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہوگا۔ جی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان ہزاروں لاکھوں اجنبیوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے پر کیسے راضی کیا جائے۔ کیونکہ انسانی دماغ تو صرف 150 لوگوں کے گروہ میں کام کرنے کے لیے بنا ہے۔ بالکل، کتاب اس کا جواب ایک بہت ہی طاقتور تصور میں دیتی ہے، جسے وہ تصوراتی نظام یا امیجنڈ آرڈرز کہتی ہے۔ تصوراتی نظام؟ اس سے مراد وہ مشترکہ کہانیاں، عقائد اور قوانین ہیں جن پر لاکھوں لوگ ایک ساتھ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی مثال دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کتاب میں 2 بہترین مثالیں ہیں۔ پہلی تقریباً 1776 قبل مسیح کا حمورابی کا ضابطہ، اور دوسری ٹھیک 3500 سال بعد 1776 عیسوی کا امریکی آزادی کا اعلان۔ ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ حمورابی کا ضابطہ تو معاشرے کو طبقات میں تقسیم کرتا تھا، اولیٰ، عام اور غلام۔ جی، اور قانون بھی سب کے لیے الگ الگ تھے۔ جبکہ امریکی اعلان آزادی کہتا ہے کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں۔ بالکل، لیکن کتاب کا چونکا دینے والا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں ہی تصوراتی حقیقتیں ہیں۔ نہ تو درجہ بندی کوئی فطری اصول ہے اور نہ ہی مساوات۔ مطلب حیاتیاتی طور پر تو ہم سب مختلف ہیں۔ صحیح، یہ دونوں یعنی درجہ بندی اور مساوات صرف وہ کہانیاں ہیں جن پر سیپینز یقین کرتے ہیں تاکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کر سکیں۔ لیکن کیا ہم اسے صرف کہانیاں کہہ کر رد کر سکتے ہیں؟ برابری کا اصول تو آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ کیا اسے حمورابی کے ضابطے کے ساتھ رکھنا درست ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا مقصد ان کی اخلاقی برابری کرنا نہیں ہے۔ اچھا، وہ صرف اس میکینزم کی نشاندہی کر رہی ہیں جو دونوں کے پیچھے کام کر رہا ہے، یعنی دونوں نظام اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کی بنیادی کہانی پر یقین کر لیا۔ تو حمورابی کے دور میں لوگوں نے مانا کہ دیوتاؤں نے یہ درجہ بندی بنائی ہے، اور امریکہ میں لوگوں نے یقین کیا کہ قدرت نے سب کو برابر بنایا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک غیر ٹھوس خیال کو اجتماعی یقین کے ذریعے ایک طاقتور سماجی حقیقت میں بدل دیا گیا۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ تو یہ تصوراتی نظام ہی وہ احرام ہیں جن کا ذکر اس باب کے عنوان میں ہے؟ جی بالکل، یہی وہ احرام ہیں جن کی تعمیر میں لوگ اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں، چاہے وہ مصر کے حقیقی احرام ہو، کوئی سلطنت ہو یا آج کے دور کا کوئی بڑا کارپوریٹ خواب۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات حیران کرتی ہے۔ ان بڑے سلطنتوں کو چلانے کے لیے تو بے تحاشا حساب کتاب کی ضرورت پڑی ہوگی، ٹیکس، فوج، اناج۔ جی بالکل۔ ہمارا دماغ تو اتنی تفصیلات یاد رکھنے کے لیے نہیں بنا، تو پھر یہ سب کام کیسے ہوتا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی اگلا بڑا چیلنج تھا جسے کتاب یادداشت کا بوجھ یا میموری اوور لوڈ کہتی ہے۔ یعنی معلومات اتنی بڑھ گئیں کہ دماغ میں سما ہی نہیں سکتی۔ جی، کتاب کے مطابق انسانی دماغ کی 3 بڑی حدود ہیں۔ ایک تو اس کی گنجائش محدود ہے، دوسرا انسان مر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری حد کیا تھی؟ تیسری اور شاید سب سے اہم حد یہ تھی کہ انسانی دماغ کا ارتقاء اعداد و شمار یعنی نمبرز کو ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ اچھا، ایک شکاری کو پودوں اور جانوروں کی شکلیں یاد رکھنی پڑتی تھیں، ٹیکس کے اعداد و شمار نہیں۔ اور اسی مسئلے کے حل کے لیے تحریر یعنی لکھنے کا فن ایجاد ہوا۔ بالکل، تحریر کی ایجاد ایک انقلابی قدم تھا۔ پہلی بار انسان نے معلومات کو اپنے دماغ سے باہر ذخیرہ کرنا سیکھا۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ تاریخ میں ریکارڈ ہونے والا پہلا نام
وہ کسی جنگجو یا پیغمبر کا نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ کوشم نامی ایک شخص کا تھا جو غالباً ایک اکاؤنٹنٹ تھا۔ ایک اکاؤنٹنٹ؟ اور تحریر بھی کوئی شاعری نہیں تھی، بلکہ سیدھا سیدھا حساب تھا۔ 28,086 پیمانے جو 37 مہینے کوشم، یہ تو کسی گودام کا حساب لگ رہا ہے۔ بالکل یعنی تاریخ کی ابتدائی تحریریں انتہائی بورنگ تھی۔ بالکل، وہ سب ٹیکس کی رسیدیں اور راشن کی فہرستیں تھیں، لیکن یہی وہ بورنگ ڈیٹا تھا جس نے سلطنتوں کو چلانا ممکن بنایا۔ اور صرف لکھنا ہی کافی نہیں تھا؟ نہیں، معلومات کو منظم کرنا، کیٹلاگ بنانا اور ضرورت پڑنے پر اسے دوبارہ حاصل کرنا، یہ اس سے بھی بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر لکھنے کی یہ ٹیکنالوجی اعداد و شمار تک بھی پہنچی۔ ہاں، اور یہ ایک اور انقلاب تھا۔ پہلے اعداد لکھنا بہت مشکل تھا۔ سوچیں رومی ہندسوں میں ضرب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ بہت مشکل۔ اس مسئلے کا حل ہندوؤں نے 0 سے 9 تک کے ہندسوں کا نظام ایجاد کر کے نکالا، جسے پھر عربوں نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج یہی ریاضیاتی تحریر ہماری پوری جدید دنیا کی بنیاد ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ زرعی انقلاب نے بڑی آبادیاں بنائیں، ان کو چلانے کے لیے تصوراتی نظام بنے، اور ان نظاموں کو چلانے کے لیے تحریر ایجاد ہوئی۔ جی، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو تصوراتی نظام تھے، کیا وہ منصفانہ تھے؟ کتاب کا جواب تو ایک بہت واضح نہیں ہے۔ جی، مصنف کا موقف بہت واضح ہے کہ تاریخ میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ نظام کبھی بھی غیر جانبدار یا منصفانہ نہیں تھے۔ مطلب انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا؟ جی، اور ایک درجہ بندی قائم کی، جیسے حمورابی کے ضابطے نے اعلیٰ، عام اور غلام بنائے، اسی طرح امریکی آئین نے جب کہا کہ تمام انسان برابر ہیں، تو اس وقت اس انسان کی تعریف میں عورتیں، سیاہ فام غلام اور مقامی امریکی شامل نہیں تھے۔ لیکن لوگ اس طرح کی غیر منصفانہ درجہ بندی کو قبول کیسے کر لیتے ہیں؟ اسے بھی طاقتور کہانیوں کے ذریعے ہی جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ کتاب میں ہندو ذات پات کے نظام کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کی کہانی یہ تھی کہ دیوتاؤں نے ایک قدیم ہستی کے جسم سے دنیا بنائی۔ برہمن اس کے منہ سے، جنگیو بازوؤں سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوئے۔ تو جب آپ اس کہانی پر نسل در نسل یقین کر لیں تو یہ سماجی فرق اتنا ہی فطری لگنے لگتا ہے جتنا سورج اور چاند کا فرق۔ بالکل، یہی ان تصوراتی نظاموں کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ اتفاقی تاریخی واقعات کو حیاتیاتی یا خدائی تقدیر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ کتاب کا اختتامی نکتہ تو اس سے بھی زیادہ سنجیدہ لگتا ہے۔ کون سا؟ کہ شاید پیچیدہ انسانی معاشروں کو چلانے کے لیے اس طرح کی تصوراتی درجہ بندی اور غیر منصفانہ امتیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ کتاب کے مطابق تاریخ میں آج تک کوئی بھی ایسا بڑا معاشرہ نہیں ملا جو کسی نہ کسی قسم کے امتیاز کے بغیر چل سکا ہو۔ یہ تو ایک شارٹ کٹ کی طرح ہے تاکہ آپ کو ہر شخص کو انفرادی طور پر نہ جاننا پڑے۔ صحیح، آپ کو بس یہ جاننا ہوتا ہے کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک مؤثر لیکن اکثر ظالمانہ نظام ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس پوری گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو زرعی انقلاب ایک جال تھا جس نے انسان کو قید کر دیا۔ جی، ان آبادیوں کو منظم کرنے کے لیے تصوراتی نظام بنائے گئے اور ان نظاموں کو چلانے کے لیے تحریر ایجاد ہوئی، اور آخر میں یہ تمام نظام انصاف پر نہیں بلکہ غیر منصفانہ درجہ بندی پر مبنی تھے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور کتاب کا یہ حصہ ایک بہت گہرے اور اشتعال انگیز خیال پر ختم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ تاریخ کے فیصلے انسانوں کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ تاریخ میں ایک تہذیب کی کامیابی اس کی اپنی بقا اور پھیلاؤ سے ناپی جاتی ہے، نہ کہ اس میں رہنے والے انسانوں کی خوشی سے۔ واہ، یعنی جو تہذیبیں کامیاب ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے بہتر بھی ہوں۔ بالکل، اور اس سے ہمارے اپنے دور کے لیے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ تصوراتی نظام جن میں ہم آج رہتے ہیں، جیسے قوم پرستی، سرمایہ دارانہ نظام، ہمارے قانون، کیا وہ واقعی انسانی خوشی کو فروغ دے رہے ہیں؟ یا ہم بھی بس اسی پرانے جال کے ایک نئے، زیادہ پیچیدہ ورژن میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو کتاب ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے یعنی حصہ سوم میں ہم انسانیت کے عالمی اتحاد پر بات کریں گے۔
بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے حصہ سوم یعنی پارٹ 3 پر بات کریں گے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، انسانوں نے متحد ہونا کیسے سیکھا؟ جی، پچھلی بار ہم نے زرعی انقلاب کی بات کی تھی، جس نے انسانوں کو گاؤں اور شہروں میں تو اکٹھا کر دیا، لیکن ایک نیا چیلنج کھڑا ہو گیا۔ چیلنج یہ کہ اب لاکھوں اجنبی ایک ساتھ رہ رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے تعاون کرنا کیسے سیکھا؟ بالکل، اس کا جواب ان تصوراتی نظاموں میں ہے جنہیں ہم ثقافت کہتے ہیں، اور تاریخ کا اگر ایک عمومی رجحان دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ چھوٹی سادہ ثقافتیں آہستہ آہستہ بڑی اور پیچیدہ تہذیبوں میں ضم ہوتی گئیں۔ اور آج ہم ان 3 بڑی عالمی قوتوں پر بات کریں گے جنہوں نے اس عمل کو ممکن بنایا۔ جی، یہ 3 عظیم یونیفائنگ فورسز ہیں۔ پہلی معاشی نظام یعنی پیسہ، دوسری سیاسی نظام یعنی سلطنتیں، اور تیسری مذہبی نظام یعنی آفاقی مذاہب۔ اتنی زیادہ طاقت رکھتا ہو؟ یہ تاریخ کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ کتاب میں 1519 کی ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ جب ہسپانوی فاتح ہرنائن کورٹیز میکسیکو پہنچا تو وہاں کے مقامی ایسٹیکس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اجنبی ایک پیلی دھات یعنی سونے کے پیچھے بالکل دیوانے ہیں۔ ہاں، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ جو چیز نہ کھائی جا سکتی ہے، نہ پی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی اوزار بنتا ہے، اس کے لیے کوئی جان کیوں دے گا؟ اور جب انہوں نے کورٹیز سے پوچھا کہ بھائی تمہیں سونے سے اتنا لگاؤ کیوں ہے، تو اس کا جواب بڑا شاندار تھا۔ اس نے کہا، کیونکہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف سونے سے ہو سکتا ہے۔ واہ، دل کی بیماری جس کا علاج سونا ہے۔ طرح پھیل چکے تھے اور لوگوں کی سوچ پر عام پوری طرح حاوی تھے۔ ایسٹیکس کے لیے یہ ایک بالکل نئی اور عجیب بیماری تھی۔ لیکن یہ بیماری آخر پھیلی کیسے؟ پیسے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ ثقافتوں اور سرحدوں کو اتنی آسانی سے پار کر لیتا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اعتماد۔ پیسہ دراصل اعتماد کا ایک نظام ہے۔ اعتماد؟ کیسا اعتماد؟ کسی خدا پر یا کسی مقدس کتاب پر؟ نہیں، یہیں پر تو دلچسپ نکتہ ہے۔ پیسہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سونے کے سکے پر یقین کریں۔ یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس بات پر یقین کریں کہ دوسرے لوگ اس سونے کے سکے پر یقین کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت گہری ہے۔ اچھا، تو مطلب میں 1000 کا نوٹ اس لیے قبول کرتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں اسے دکاندار کو دوں گی تو وہ بھی اسے قبول کر لے گا؟ جی ہاں۔ کیونکہ اسے یقین ہے کہ کوئی اور بھی اس سے یہ نوٹ لے لے گا۔ تو یہ تو اعتماد کی ایک زنجیر ہے جو ہم سب نے مل کر بنائی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، اور اسی لیے یہ تاریخ کا سب سے کامیاب بین الاثقافتی نظام ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں عیسائی اور مسلمان مذہب کے نام پر ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے۔ لیکن پیسے کے معاملے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سکے استعمال کرتے تھے، ان پر بھروسہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دشمن بھی پیسے کی قیمت کو مانتا ہے۔ پیسہ پہلا ایسا نظام تھا جو مذہب، نسل یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا تھا۔ کتاب میں پیسے کے 2 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ جی پہلا ہے آفاقی تبادلہ، جی یعنی یونیورسل کنورٹیبلٹی۔ جی، اور یہ اصول ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسے سے آپ تقریباً ہر چیز کو کسی دوسری چیز میں بدل سکتے ہیں، جیسے زمین بیچ کر وفاداری خریدنا۔ یا انصاف کی جگہ صحت خریدنا۔ بالکل۔ اور دوسرا اصول ہے آفاقی اعتماد یعنی یونیورسل ٹرسٹ۔ اسی کی بدولت آج 2 ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے ہیں، الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں، الگ زبانیں بولتے ہیں، وہ بھی مل کر کوئی بہت بڑا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں۔ ایک شخص سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا فیکٹری چلاتا ہے، صرف اس اعتماد پر کہ پیسہ ان کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی تو ہے۔ جب ہر چیز کی قیمت لگ جاتی ہے تو پھر انمول چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ عزت، وفاداری، محبت جیسی چیزیں۔ یہی اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب ہر چیز بکاؤ ہو جاتی ہے تو یہ مقامی روایات، خاندانی رشتوں اور انسانی اقدار کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اور ان کی جگہ طلب اور رسد کے ٹھنڈے بے رحم قانون لے آتے ہیں۔ جی، ہم آج بھی یہ دیکھتے ہیں، ہر چیز کی ایک قیمت لگا دی جاتی ہے۔ ہم خود کہتے ہیں نا، ٹائم از منی۔ ہم نے خود کو اور اپنے معاشرے کو ایک بہت بڑے بے دل بازار میں تبدیل کرنے کا خطرہ مول لے لیا ہے۔ تو پیسہ ایک طرح کا سافٹ ویئر تھا جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا،
لیکن اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے کوئی ہارڈ ویئر بھی تو چاہیے تھا، کوئی ایسا ڈھانچہ جو ان سب لوگوں کو قابو میں رکھ سکے۔ بالکل، اور وہ ہارڈ ویئر تھیں سلطنتیں۔ سلطنت تاریخ کی دوسری بڑی متحد کرنے والی قوت ہے۔ ایک سلطنت کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بہت بڑا ملک ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا تعلق سائز سے نہیں ہے۔ اس کی دو خاصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بہت سے مختلف لوگوں، قوموں اور ثقافتوں پر ایک ساتھ حکومت کرتی ہے، اور دوسری اس کی سرحدیں طے شدہ نہیں ہوتیں، وہ لامحدود طور پر پھیل سکتی ہیں۔ اور تقریباً ہر سلطنت نے اپنے پھیلاؤ کا کوئی نہ کوئی جواز بھی تو پیش کیا ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم تو دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ ہمیشہ رومی کہتے تھے کہ ہم وحشیوں کو امن، انصاف اور تہذیب سکھا رہے ہیں۔ برطانوی سلطنت کا دعویٰ تھا کہ وہ پوری دنیا میں لبرلزم اور آزاد تجارت کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ مطلب وہ خود کو ایک استحصالی قوت نہیں بلکہ انسانیت کے محسن سمجھتے تھے۔ بالکل۔ لیکن جن لوگوں کو فتح کیا جاتا تھا ان کے لیے تو یہ ایک بہت تکلیف دہ اور صدمے والا تجربہ ہوتا ہوگا۔ اپنی زبان، اپنی ثقافت چھوڑ کر ایک فاتح قوم کی ثقافت اپنانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ یہ انتہائی مشکل تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود گاندھی کی زندگی میں ملتی ہے۔ انہوں نے ایک اچھے برطانوی شہری بننے کی پوری کوشش کی، انگریزی سیکھی، مغربی لباس پہنا، لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن جب وہ جنوبی افریقہ گئے تو ان تمام کوششوں کے باوجود انہیں ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے سے صرف اس لیے دھکے دے کر اتار دیا گیا کیونکہ وہ گورے نہیں تھے۔ اس ایک واقعے نے انہیں سلطنت کی اصل حقیقت دکھا دی۔ یہ تو بہت طاقتور مثال ہے، لیکن کیا وقت کے ساتھ سلطنتیں کوئی مثبت میراث بھی چھوڑتی ہیں؟ کتاب کا کہنا ہے کہ وہ اکثر ہائبرڈ یعنی مخلوط تہذیبیں پیدا کرتی ہیں۔ جی، یہ ایک پیچیدہ حقیقت ہے۔ سلطنتیں صرف تباہی نہیں لاتی، وہ اپنی رعایات سے بہت کچھ سیکھتی اور جذب بھی کرتی ہیں۔ رومن ثقافت بڑی حد تک یونانی ثقافت پر مبنی تھی۔ اور عباسی خلافت کا بھی ذکر ہے، جو فارسی، یونانی اور عرب روایات کا امتزاج تھی۔ جی ہاں، اور اگر آج کے ہندوستان کو دیکھیں تو وہاں جمہوریت کا تصور، انگریزی زبان، ایک وسیع ریلوے نیٹ ورک اور یہاں تک کہ کرکٹ کا جنون، یہ سب برطانوی راج کی میراث ہیں۔ ایک منٹ، لیکن کیا ان چیزوں کو میراث کہنا درست ہے؟ بہت سے لوگ یہ دلیل دیں گے کہ یہ چیزیں ہندوستان میں ویسے بھی آ جاتی، اور برطانوی راج نے تو صرف ایک استحصالی نظام قائم کیا تھا، اسے میراث کہنا تو اس ظلم پر پردہ ڈالنے جیسا نہیں ہے۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، اور یہی اس بحث کی پیچیدگی ہے۔ میراث کا لفظ شاید مکمل تصویر پیش نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں اسی دور میں آئیں اور آج کی ہندوستانی شناخت کا حصہ ہیں۔ تو کتاب کا نقطہ کیا ہے پھر؟ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ماضی کو صرف اچھے اور برے لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر کوئی ہندو قوم پرست ممبئی کے شاندار وکٹوریہ ٹرمینس جیسی برطانوی دور کی عمارتوں کو غلامی کی نشانی کہہ کر گرانا چاہے، تو پھر اس منطق کے تحت تاج محل جیسی مسلم فاتحین کی بنائی ہوئی عمارتوں کا کیا ہوگا؟ بالکل، تاریخ کی تہیں بہت گہری ہوتی ہیں، اسے سادہ خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ صحیح، تو پیسہ ہمیں معاشی طور پر جوڑتا ہے، سلطنتیں سیاسی طور پر۔ اب تیسری اور شاید سب سے طاقتور قوت کی بات کرتے ہیں، مذہب۔ مذہب نے انسانی معاشروں کو جوڑنے میں کیا کردار ادا کیا؟ مذہب نے وہ کام کیا جو پیسہ اور سلطنتیں نہیں کر سکتی تھیں۔ اس نے انسانی قوانین کو ایک مافوق الفطرت، ایک الہامی حیثیت دے دی۔ اچھا، مطلب اس نے کہا کہ یہ قوانین کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ نے نہیں بنائے؟ جی، بلکہ یہ ایک اعلیٰ اور مطلق طاقت کا حکم ہے۔ اس ایک خیال نے سماجی ڈھانچے کو وہ استحکام بخشا جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔ جب قانون خدا کا حکم بن جائے تو اسے چیلنج کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور مذاہب خود بھی وقت کے ساتھ بدلے ہیں۔ کتاب ان کے ارتقاء کو 3 بڑے مرحلوں میں تقسیم کرتی ہے: ارواح پرستی سے کثیر الخدا پرستی اور پھر توحید پرستی تک۔ بالکل، سب سے پہلے ارواح پرستی یعنی اینیمزم تھی، جس میں انسان مانتا تھا کہ ہر چیز کی ایک روح ہے، درخت، پتھر، دریا، سب کی۔ پھر کثیر خدا پرستی یعنی پولیتھیزم کا دور آیا، جس میں بہت سے دیوتا تھے۔ جی، کائنات کو چلانے والے بہت سے دیوتا۔ تو کیا یہ ایسا تھا کہ جیسے ایک حکومت میں مختلف وزیر ہوتے ہیں، ایک وزیر خزانہ، ایک وزیر دفاع، ایک وزیر صحت، اسی طرح کائنات کو چلانے کے لیے الگ الگ دیوتا تھے، ہر ایک کا اپنا محکمہ؟
بارش کا دیوتا، محبت کی دیوی، جنگ کا خدا۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے، بالکل یہی تصور تھا۔ اور اس نظام کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت روادار تھا۔ ایک رومی کے لیے یہ ماننا کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایشیا میں کوئی اور دیوتا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر توحید پرستی یعنی مونوتھیزم کا ظہور ہوا، ایک خدا کا تصور، اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیسے؟ عیسائیت اور اسلام جیسے توحید پرست مذاہب کا ماننا تھا کہ صرف ایک ہی خدا ہے اور وہی سچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام دیوتا جھوٹے تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ کثیر الخدا پرستوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جنونی اور تبلیغی ثابت ہوئے۔ ان کا مشن صرف اپنے خدا کی عبادت کرنا نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا سے جھوٹے خداؤں کے تصور کو مٹانا تھا۔ اور گزشتہ 2000 سالوں کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جی، توحید پرستوں نے اکثر تشدد کے ذریعے اپنے تمام مقابلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ لیکن یہ تصویر بھی اتنی سادہ نہیں ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے جسے سنکریٹزم کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سنکریٹزم کا مطلب ہے مذہبی امتزاج۔ آسان لفظوں میں یہ ایک قسم کی مذہبی کھچڑی ہے۔ آپ نیا عقیدہ تو اپنا لیتے ہیں، لیکن پرانے رسم و رواج، عقائد اور کہانیاں بھی کہیں نہ کہیں ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، جیسے ایک عام عیسائی ایک توحید پرست خدا پر تو یقین رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ دوئی پسند شیطان پر، کثیر الخدا پرست سنتوں پر اور ارواح پرست بھوتوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ یہ تو ایک ہی مذہب کے اندر کئی نظام چل رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف عیسائیت کی بات نہیں، آپ کو دنیا کے ہر بڑے مذہب میں یہ امتزاج ملے گا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سنکریٹزم ہی شاید دنیا کا واحد عظیم اور سچا مذہب ہے۔ واہ! تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کا عالمی اتحاد 3 بڑے ستونوں پر کھڑا ہے۔ پیسہ، جس نے اجنبیوں کے درمیان اعتماد کا نظام بنایا۔ سلطنتیں، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو ایک سیاسی چھتری کے نیچے جمع کیا۔ اور آفاقی مذاہب، جنہوں نے مشترکہ عقائد اور اقدار کی بنیاد فراہم کی۔ ان تینوں قوتوں نے مل کر دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنانے کی بنیاد رکھی۔ آج ہم معاشی، سیاسی اور ثقافتی طور پر ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو ہم جڑ گئے، ہم قریب آ گئے۔ کیا یہ لازمی طور پر ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ مطلب عالمی تعاون اور اتحاد سے تو انسانیت کا فائدہ ہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب اتنا آسان نہیں۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ تاریخ کا یہ سفر انسانوں کی فلاح و بہبود یا خوشی میں اضافے کا باعث بنائے۔ مطلب یہ کہ لاکھوں سال پہلے کا ایک شکاری شاید ایک اوسط جدید دور کے دفتر کے ملازم یا فیکٹری کے مزدور سے زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزارتا تھا۔ تو تاریخ کے انتخاب انسانوں کے فائدے کے لیے نہیں کیے جاتے؟ بالکل نہیں۔ تاریخ اندھی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے فیصلوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان۔ وہ بس آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے کہ اتحاد کا مطلب ہمیشہ ترقی یا خوشی نہیں ہوتا۔ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے یعنی حصہ 4 پارٹ 4 میں ہم سائنسی انقلاب کا مطالعہ کریں گے، ایک ایسی قوت جس نے پچھلے 500 سالوں میں انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ آج ہم یووال نوح ہراری کی کتاب سیپینز پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سلسلے کا حصہ 4 ہے اور آج ہم تاریخ کے شاید سب سے بڑے موڑ یعنی سائنسی انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو آج کا سوال بہت بڑا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف 500 سالوں میں انسان جو ہزاروں سالوں سے تقریباً ایک ہی جگہ کھڑا تھا، وہ اچانک ایٹم بم بنانے اور چاند پر پہنچنے کے قابل ہو گیا؟ یہ تبدیلی بہت ہی تیز اور ڈرامائی ہے۔ اس کا جواب کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ 3 بہت بڑی طاقتوں کے ملاپ میں ہے، جنہوں نے مل کر تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ بالکل، اور یہ تینوں طاقتیں ہیں: سائنسی انقلاب، سامراج اور سرمایہ داری۔ لیکن ان سب کا آغاز ایک بہت ہی سادہ اور حیران کن خیال سے ہوا۔ یہ کوئی نئی دریافت نہیں تھی، بلکہ علم کے بارے میں ایک بالکل نیا رویہ تھا۔ قدیم تہذیبیں مانتی تھیں کہ دنیا کی تمام اہم باتیں تو پہلے سے ہی معلوم ہیں،
मुकद्दस किताबों में या पुराने दानिश्वरों की तहरीरों में। उनका काम बस उनकी तशरीही करना था। लेकिन जदीद साइंस की बुनियाद एक लातीनी लफ्ज पर रखी गई, इग्नोरेशियो। यानी हम नहीं जानते। बिल्कुल। हम नहीं जानते। ये एतराफ़ कि इंसानियत दुनिया के अहम तरीन सवालात के जवाबात नहीं जानती, यही वो चिंगारी थी जिसने जदीदियत के इंजन को स्टार्ट किया। ये तस्लीम करना कि हमारी मुकद्दस किताबों में हर चीज़ का जवाब नहीं है, ये अपने आप में एक इनकलाबी कदम था। यानी ये कहना कि मुझे नहीं मालूम दरअसल इल्म हासिल करने का पहला कदम है। ये तो आज हमें बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन उस वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, है ना? यही तो असल नुक्ता है। जदीद साइंस ने इसी नज़रिए को चैलेंज किया। उसने कहा कि कोई भी नज़रिया या उसूल हतमी नहीं है, हर चीज़ को नए शवाहिद की रोशनी में चैलेंज किया जा सकता है और गलत साबित होने का इम्कान हमेशा रहता है। इसी खुलेपन ने दरियाफ्तों के वो दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। और यहीं से साइंस और टेक्नोलॉजी का एक नया रिश्ता भी शुरू हुआ। जी, 1620 में फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि इल्म ही ताकत है। मतलब इल्म का असल इम्तिहान ये नहीं कि वो सच है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वो हमें नई ताकतें देता है। ये ताल्लुक दिलचस्प है। क्या ये हमेशा से ऐसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत नया है। 1500 से पहले साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग-अलग दुनियाएं थीं। हुक्मरान और ताजिर नई टेक्नोलॉजी के लिए तहकीक पर पैसा खर्च नहीं करते थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बारूद की है। चीन में इजाद होने के बाद उसे जंगों में एक फैसलाकुन हथियार बनने में 600 साल लग गए। 600 साल? ये तो नाकाबिले यकीन है। आज तो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और 6 महीने में पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो मतलब सिर्फ ईजाद करना काफी नहीं, उसे तेजी से इस्तेमाल करने की सोच और निजाम भी चाहिए। बिल्कुल। अब इसका मुवाजना जदीद दौर से करें। जब आइंस्टाइन ने E=mc² का नजरिया पेश किया, तो उसके सिर्फ 40 साल के अंदर अंदर एटम बम बनाकर शहरों पर गिरा दिए गए। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के गठजोड़ की ताकत थी। और इसी सोच ने एक और इनकलाबी तसव्वुर को जन्म दिया, जिसे हम तरक्की यानी प्रोग्रेस कहते हैं। यानी ये ख्याल कि मुस्तकबिल माजी से बेहतर होगा। हाँ, साइंसी इनकलाब से पहले ज्यादातर लोग समझते थे कि सुनहरी दौर तो माजी में था। दुनिया मुसलसल जवाल का शिकार है। ये सोचना कि इंसान अपनी कोशिशों से भूख, बीमारी और गुर्बत जैसे मसाइल पर काबू पा सकता है, एक तरह का तकब्बुर समझा जाता था। लेकिन आज तरक्की का नज़रिया हमारी दुनिया का मरकज़ी सुतून है। साइंस ने हमें ये यकीन दिलाया है कि हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं, और हमने किया भी है। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? कहत को ले लें। तारीख में पहली बार आज दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत से मरने वालों से ज़्यादा लोग मोटापे से मरने के खतरे से दोचार हैं। ये एक तल्ख हकीकत सही, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि हमने खुराक पैदा करने का मसला बड़ी हद तक हल कर लिया है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं अब भी इस सवाल पर अटकी हुई हूँ कि ये सब कुछ यूरोप में ही क्यों हुआ? हाँ, 1500 के आसपास तो यूरोप दुनिया का एक पसमानदा कोना था। असल ताकत तो चीन, सल्तनत उस्मानिया और मुगल इंडिया के पास थी। तो ये इनकलाब वहाँ क्यों नहीं आया? बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब हमारी कहानी के दूसरे हिस्से में है। साइंस और साम्राज्य का मिलाप। देखें, यूरोपी फातिहीन की जहनियत बाकी दुनिया के फातिहीन से बहुत मुख्तलिफ थी। जब कोलंबस जैसे यूरोपी मुहिमजू निकले, तो वो ये तस्लीम करते हुए निकले थे कि वो दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जानते। उनके नक्शों पर बाकायदा खाली जगहें होती थीं। अच्छा, यानी ये सिर्फ जोग्राफियाई खाली जगह नहीं थी, बल्कि एक ज़हनी खाली जगह भी थी जिसे वो पुर करना चाहते थे। चलो जाकर मालूम करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती पेशरफ्त थी। पुराने ज़माने के नक्शे हमेशा एक मुकम्मल दुनिया दिखाते थे। खाली नक्शा इस बात का इतराफ़ था कि हमारा इल्म नामुकम्मल है, और इसी तजस्सुस ने उन्हें दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। इसकी बेहतरीन मिसाल कैप्टन जेम्स कुक की मुहिम है। ये सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं थी, बल्कि एक साइंसी मुहिम भी थी। उसके जहाज पर तो साइंसदानों की एक पूरी टीम थी। सही। उन्होंने सिर्फ नए इलाकों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि वहां के नक्शे बनाए, पौधों और जानवरों की हजारों नई अक़साम दरियाफ्त की, बेतहाशा डेटा इकट्ठा किया, और इसी नए इल्म ने उन्हें मकामी लोगों पर एक ऐसी बर्तरी दी जो सिर्फ बंदूकों से मुमकिन नहीं थी। वो जानते थे कि मकामी कबाइल में क्या इख्तलाफात हैं, कौन से रास्ते महफूज हैं और वसाइल कहाँ मिलते हैं। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत तारीख कीमत भी थी। तस्मानिया के मकामी बाशिंदों की कहानी याद आती है।
جہاں ایک پوری قوم اور ثقافت چند دہائیوں میں صفائے ہستی سے مٹ گئی تو ایک کے لیے علم اور ترقی، دوسرے کے لیے تباہی اور موت کا پیغام تھا۔ بالکل، اور یہی پیٹرن ہمیں امریکہ کی فتح میں بھی نظر آتا ہے۔ ایزٹیک اور انکا جیسی عظیم سلطنتیں یہ سمجھتی تھیں کہ وہ پوری دنیا کو جانتی ہیں۔ جب چند سو اسپانوی حملہ آور ان کے ساحلوں پر اترے تو یہ ان کے لیے کسی خلائی مخلوق کے حملے جیسا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ دوسری طرف ہرنان کورٹیز جیسے فاتحین نامعلوم علاقوں میں گھسنے اور وہاں سے تیزی سے علم حاصل کرنے کے ماہر تھے۔ اس نے وہاں پہنچ کر جو علم حاصل کیا، اسی کی بنیاد پر صرف چند سو سپاہیوں کے ساتھ لاکھوں کی آبادی والی ایزٹیک سلطنت کو شکست دی۔ تو سائنس نے سامراج کو عملی علم دیا، ٹیکنالوجی دی اور ایک نظریاتی جواز بھی دیا کہ وہ پسماندہ قوموں کو تہذیب سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں: علم حاصل کرنے کا نیا طریقہ یعنی سائنس، اور اس علم کو استعمال کر کے دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش یعنی سامراجیہ۔ لیکن یہ سب کچھ، یہ بحری بیڑے، یہ سائنسدان، یہ فوجیں، ان پر تو بے تحاشا خرچ آتا ہوگا۔ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا تھا؟ یہ ہمیں کہانی کے تیسرے اور سب سے اہم کردار کی طرف لاتا ہے، سرمایہ داری اور اس کا ایندھن یعنی کریڈٹ۔ کریڈٹ کا تصور بہت سادہ ہے، یہ مستقبل کی کمائی کو حال میں استعمال کرنے کا نام ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے: مستقبل پر بھروسہ۔ یہ بھروسہ کہ مستقبل آج سے بہتر ہوگا اور ہم کل اتنا کما لیں گے کہ آج کا قرضہ سود سمیت واپس کر سکیں۔ بالکل، قدیم معیشتوں میں یہ بھروسہ بہت کم تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کل دولت محدود ہے، یہ ایک زیرو سم گیم ہے۔ مطلب اگر ایک شخص امیر ہو رہا ہے تو کوئی دوسرا غریب ہو رہا ہے، پائی کا سائز فکسڈ ہے۔ لیکن جدید دور میں ایک نیا معاشی چکر شروع ہوا۔ مستقبل پر بھروسہ بڑھا تو زیادہ کریڈٹ ملا، زیادہ کریڈٹ سے تیز معاشی ترقی ہوئی، اور اس ترقی نے مستقبل پر بھروسے کو اور مضبوط کیا۔ یہ بڑھتے ہوئے پائی کا نظریہ تھا کہ پائی کا سائز خود بڑا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا پورا جدید معاشی نظام، بینکوں سے لے کر اسٹاک مارکیٹ تک، اسی ایک امید پر قائم ہے کہ کل آج سے بہتر ہوگا۔ یہی اس کا انجن ہے، اور اس سوچ کو نظریاتی شکل دی ایڈم سمتھ نے اپنی مشہور کتاب دی ویلتھ آف نیشنز میں۔ اس کا انقلابی نظریہ یہ تھا کہ ذاتی لالچ دراصل اجتماعی بھلائی کی بنیاد ہے۔ جب ایک فیکٹری مالک اپنا منافع بڑھانے کے لیے مزید مزدور رکھتا ہے تو وہ نہ صرف خود امیر ہوتا ہے بلکہ روزگار بھی پیدا کرتا ہے، یعنی خود غرضی سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی سب کے لیے ون ون تھا؟ اس سوچ میں اس مزدور کا کیا ہوتا تھا جس سے 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا؟ یا اس نو آبادی کا کیا جہاں سے سارا خام مال لوٹا جا رہا تھا؟ یہ اس نظام کا تاریخ پہلو ہے، اور اس نے سلطنت سازی کے طریقے کو بھی بدل دیا۔ ہالینڈ کی مثال لیں، اس کی سلطنت تاجروں نے بنائی، ریاست نے نہیں۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کا اعتماد اس لیے حاصل کیا کیونکہ ان کا قانونی نظام نجی املاک کا تحفظ کرتا تھا۔ اسی اعتماد کی وجہ سے ڈچ جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں جیسے VOC کو بے تحاشا فنڈز ملے، جس سے انہوں نے فوجیں کھڑی کی اور انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کی بدترین مثال شاید پہلی افیون جنگ ہے۔ جب چین نے افیون کی تجارت پر پابندی لگائی تو برطانوی حکومت نے اپنے تاجروں کے منشیات بیچنے کے حق کے لیے جنگ چھیڑ دی۔ یعنی ریاست ایک طرح سے سرمایہ داروں کی ٹریڈ یونین بن گئی تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسا نظام تھا جہاں منافع ہر اخلاقی قدر پر حاوی ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اب تصویر مکمل ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس علم کے لیے سائنس ہے، توثیق کے لیے سامراج ہے، اور فنڈنگ کے لیے سرمایہ داری کا لامحدود کریڈٹ۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے دھماکے کے لیے سارے اجزاء تیار ہیں۔ اور وہ دھماکہ تھا صنعتی انقلاب، اور یہ بنیادی طور پر توانائی کی تبدیلی کا انقلاب تھا۔ ہزاروں سال تک انسانیت کی توانائی کا انحصار پودوں پر تھا، پٹھوں کی طاقت اور لکڑی جلانا۔ یہ سب سورج کی توانائی کو استعمال کرنے کے محدود طریقے تھے۔ صنعتی انقلاب میں ہمیں توانائی کے نئے اور تقریباً لامحدود ذخائر، کوئلہ، تیل کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہم توانائی کے ایک بہت بڑے سمندر کے کنارے رہتے ہیں اور ہمیں بس اسے استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ اور اس نے صرف توانائی کا مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ خام مال کی کمی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ مجھے وہ ایلومینیم والی بات ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ نیپولین سوم کے دور میں ایلومینیم سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ اس کے برتن صرف سب سے خاص شاہی مہمانوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آج ہم اسے سینڈوچ لپیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صنعتی پیداوار نے چیزوں کی قدر کو کتنا بدل دیا ہے۔ کمال ہے، یعنی آج ہم جس چیز میں اپنا لنچ لپیٹتے ہیں وہ کبھی بادشاہوں کی سب سے بڑی عیاشی تھی۔ اس سے بہتر صنعتی انقلاب کا خلاصہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بہتات نے ایک نئے اخلاق کو جنم دیا، صارفیت یعنی کنزیومرزم۔ جب چیزوں کی قلت تھی تو کفایت شعاری ایک بہت بڑی خوبی تھی، لیکن بڑے پیمانے پر پیداوار کے دور میں یہ ایک برائی بن گئی۔ اگر لوگ چیزیں نہیں خریدیں گے تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، معیشت ڈوب جائے گی۔ لہٰذا ایک نیا نظریہ پروان چڑھایا گیا، خرچ کرنا اچھا ہے۔ اور یہ سوچ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہمیں بلیک فرائیڈے سیل کا پیغام آتا ہے یا ہم کوئی اشتہار دیکھتے ہیں تو ہم اسی صنعتی انقلاب کے پیدا کردہ نظام کا حصہ بن رہے ہیں۔ کفایت شعاری کی جگہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے نے لے لی ہے، کیونکہ معیشت کو ہمارے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور آخر میں اس انقلاب نے خود زندگی کے تانے بانے کو بدل دیا۔ فیکٹری کا ٹائم ٹیبل اور اسمبلی لائن پورے معاشرے کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ اسکول، ہسپتال، دفاتر سب ایک ہی اصول پر چلنے لگے۔ گھڑی بادشاہ بن گئی۔ ایک قرون وسطیٰ کے شہر میں شاید ایک ہی گھڑی ہوتی تھی، آج ایک عام گھر میں درجنوں ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی اب سورج اور موسموں کے مطابق نہیں بلکہ گھڑی کی سوئیوں کے مطابق چلتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ پچھلے 500 سال کی بے مثال انسانی ترقی کا راز ایک 3 حصوں والے انجن میں ہے۔ اس کا آغاز اپنی لا علمی کو تسلیم کرنے یعنی سائنس سے ہوا۔ جب اس سوچ کا ملاپ سامراج اور سرمایہ داری کے ساتھ ہوا تو اس نے صنعتی انقلاب کو جنم دیا۔ اس عمل نے انسانی طاقت کو اس حد تک بڑھا دیا جس کا ہمارے آباء و اجداد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، لیکن یہاں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس انقلاب نے ہمیں بے پناہ طاقت دی ہے۔ ہم اب نہ صرف اپنے ارد گرد کی دنیا کو بدل سکتے ہیں بلکہ جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے خود زندگی کی بنیادوں کو بھی تبدیل کرنے کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ لیکن یاد کریں، ہم نے یہ سفر یہ تسلیم کرتے ہوئے شروع کیا تھا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ کیا ہم واقعی ان خدائی طاقتوں کے نتائج کو سمجھتے ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کا سب سے غیر مساوی معاشرہ بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں کچھ لوگ اپنی دولت کی بدولت حیاتیاتی طور پر بھی دوسروں سے برتر ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگلے حصے یعنی حصہ پنجم پارٹ 5 میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس بے پناہ طاقت کے باوجود کیا جدید انسان پہلے سے زیادہ خوش بھی ہے؟ ہم جدید انسان کی خوشی اور ذہنی کیفیت پر بات کریں۔ تو سیپینز پر ہماری گفتگو کے 5ویں حصے میں خوش آمدید۔ پچھلے حصوں میں ہم نے ادراکی، زرعی اور سائنسی انقلابات کا ایک بہت لمبا سفر طے کیا، اور یہ کتاب سیپینز کا حصہ پنجم پارٹ 5 ہے۔ جی، اور آج ہم اس سفر کو ایک بہت ہی ذاتی سوال پر ختم کر رہے ہیں۔ بالکل، آج ہم جدید دور کے سب سے بڑے سوال پر غور کریں گے۔ کیا یہ ساری ترقی، یہ ٹیکنالوجی، یہ دولت، کیا اس نے ہمیں واقعی زیادہ خوش کیا ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو اصل میں بہت پیچیدہ ہے۔ کتاب اس دور کو مستقل انقلاب کہتی ہے، مطلب تبدیلیاں اتنی تیز ہیں کہ معاشرہ مسلسل ایک ہلچل میں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صنعتی انقلاب نے صرف ہماری معیشت ہی نہیں بلکہ وقت اور خاندان جیسے بنیادی تصورات کو بھی کیسے جڑ سے ہلا دیا۔ اور پھر یہ سوال کہ خوشی آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف ہمارے دماغ کی کیمسٹری ہے، ہماری امیدیں ہیں، یا زندگی میں کوئی بڑا مقصد تلاش کرنا؟ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو باب 18 ایک مستقل انقلاب وقت کے تصور سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سوچنے میں بھی عجیب لگتا ہے کہ وقت تو ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ جی، لیکن صنعتی انقلاب سے پہلے زندگی کا سارا دارومدار قدرتی چکر پر تھا۔ سورج کا نکلنا، ڈوبنا، موسموں کا بدلنا۔ ایک کسان کے لیے شاید صبح 8 بجے یا 8:30 بجے کام پر پہنچنے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بالکل کوئی فرق نہیں تھا، کام موسم کے حساب سے ہوتا تھا۔ لیکن پھر فیکٹریاں آئیں، اور فیکٹریوں کے ساتھ آئیں اسمبلی لائن، جہاں ہر مزدور کا کام دوسرے پر منحصر تھا۔ جی، اگر ایک بھی شخص دیر سے آئے تو پوری پروڈکشن رک جاتی تھی۔ تو یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں گھڑی کی حکمرانی شروع ہوئی۔ وقت کی غلامی،
کتاب کہتی ہے کہ یہ نظم و ضبط صرف فیکٹریوں تک نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہر جگہ پھیل گیا، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، سرکاری دفتروں میں۔ صبح اسکول کی گھنٹی، لنچ بریک، ہر چیز وقت کی پابند ہو گئی۔ بالکل، دیکھیں پرانے شہروں میں شاید پورے شہر کے لیے ایک آدھ گھڑیال ہوتا تھا، آج ایک گھر میں درجنوں گھڑیاں ہیں۔ ہماری کلائی پر، دیوار پر، فون میں، ہر جگہ۔ ہم الارم پر اٹھتے ہیں، 50 منٹ کے سیشن لیتے ہیں، ہم نے فطرت کی تال کو چھوڑ کر مشین کی ٹک ٹک کو اپنا لیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب نے ہماری زندگی میں خوشی کا اضافہ کیا یا صرف تناؤ کا؟ بہت اہم سوال ہے، اور اسی انقلاب کا ایک اور بڑا اثر خاندان اور مقامی کمیونٹی پر پڑا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پرانے مضبوط رشتے اب بکھر گئے ہیں۔ جی، اور یہ جدید دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ پہلے خاندان اور برادری ہی سب کچھ تھی، مطلب وہی سوشل سیکیورٹی تھی، وہی پینشن سکیم۔ سب کچھ۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو خاندان دیکھ بھال کرتا، بوڑھا ہوتا تو بچے سہارا بنتے۔ لیکن اس میں فرد کی آزادی تو نہیں تھی نا، ہر کوئی خاندان اور برادری کے دباؤ میں رہتا تھا۔ آج ریاست اور مارکیٹ ہمیں وہ سب سہولیات دے رہی ہیں، تو کیا یہ ایک طرح سے آزادی نہیں ہے؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اس نے فرد کو بے پناہ آزادی دی ہے۔ ہمیں اب اپنے کریئر یا شادی کے لیے بزرگوں کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس آزادی کی ایک قیمت ہے۔ بالکل، اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے۔ ریاست اور مارکیٹ نے عملی کردار تو لے لیے، لیکن وہ جذباتی خلا پر نہیں کر سکے۔ ان کی جگہ اب تصوراتی برادریوں نے لے لی ہے۔ اچھا، جیسے قوم پرستی؟ جیسے قوم پرستی، لاکھوں لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، ایک جھنڈے کے نیچے خود کو ایک محسوس کرتے ہیں۔ یا پھر ایک ہی برانڈ کے فون استعمال کرنے والے، ہاں جی، یا ایک ہی فٹ بال ٹیم کے حامی۔ لیکن ان رشتوں میں وہ گہرائی نہیں ہوتی۔ وہ اپنائیت کہاں جو خون کے رشتوں میں ہوتی تھی؟ بالکل، اور یہی تنہائی آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم لاکھوں کے شہروں میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہزاروں دوست ہیں، لیکن حقیقی رشتے شاید پہلے سے بھی کم ہیں۔ اور یہیں پر ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جب ہم جدید دور کا سوچتے ہیں تو ذہن میں 2 عالمی جنگیں آتی ہیں، ایٹم بم۔ ہولنا کیا آتی ہیں؟ جی، آپ کہتی ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق ہم تاریخ کے سب سے پرامن دور میں جی رہے ہیں۔ یہ بات تو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں۔ پچھلی چند دہائیوں میں جنگ اور جرائم سے مرنے والوں کی تعداد خودکشی اور ٹریفک حادثات میں مرنے والوں سے کہیں کم ہو گئی ہے۔ اچھا؟ کتاب میں 2002 کی ایک مثال ہے۔ اس سال دنیا بھر میں جنگوں میں تقریباً 1,72,000 لوگ مارے گئے، جبکہ اسی سال 8,73,000 لوگوں نے خودکشی کی۔ 8,73,000، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اور تقریباً 13 لاکھ لوگ ٹریفک حادثات میں مرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج ایک عام انسان کے لیے کوکا کولا کی بوتل القاعدہ کے دہشت گرد سے زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل، اور یہی حقیقت ہمیں اس بنیادی سوال پر واپس لاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ محفوظ اور خوشحال ہیں لیکن خودکشیاں بڑھ رہی ہیں تو کیا ہم واقعی زیادہ خوش ہیں؟ شاید خوشی کا اس مادی ترقی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور یہی سوال ہمیں باب 19 کی طرف لاتا ہے، جس کا عنوان ہے اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو خوشی کو سمجھنے کے لیے کتاب 3 الگ الگ نظریے پیش کرتی ہے نا؟ جی، پہلا حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل، دوسرا نفسیاتی یعنی سائیکولوجیکل، اور تیسرا زندگی کے معنی سے متعلق۔ ٹھیک ہے، تو پہلے حیاتیاتی نظریے کو دیکھتے ہیں۔ کیا خوشی صرف ہمارے جسم کے اندر کی کیمسٹری ہے؟ اس نظریے کے مطابق ہاں، خوشی کا تعلق دولت یا طاقت سے کم اور ہمارے دماغ میں موجود کیمیکلز جیسے سیروٹونن اور ڈوپامائن سے زیادہ ہے۔ اچھا؟ کتاب کہتی ہے کہ ہر شخص کی خوشی کا ایک مقررہ لیول ہوتا ہے، بالکل ایک ایئر کنڈیشنر کے تھرموسٹیٹ کی طرح۔ ایک منٹ، اگر خوشی صرف دماغی کیمسٹری ہے اور ہمارا لیول بھی پہلے سے طے شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیر اور غریب کی خوشی میں بنیادی طور پر کوئی فرق ہی نہیں؟ حیاتیاتی نقطہ نظر سے یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ مطلب ہزاروں سال کی جدوجہد، جمہوریت، غربت مٹانے کی کوششیں، یہ سب بے معنی ہے اگر آخر میں ہماری خوشی کا لیول وہیں کا وہیں رہنا ہے؟ یہ ایک پریشان کن خیال ہے۔ دیکھیں، زندگی کے بڑے واقعات جیسے لاٹری جیتنا، اس میں وقتی اتار چڑھاؤ لا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ آخر میں اپنے بنیادی لیول پر واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تھرموسٹیٹ قدرتی طور پر ہائی پر سیٹ ہوتا ہے اور وہ عموماً خوش رہتے ہیں، جبکہ کچھ کا لو پر اور وہ ہمیشہ تھوڑے ناخوش رہتے ہیں۔
اگر یہ سچ ہے تو تاریخ کا مطالعہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے، لیکن شاید خوشی اتنی سادہ نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خوشی کا تعلق ہمارے اصل حالات سے نہیں بلکہ ہماری توقعات سے ہے۔ اچھا، مطلب ہماری امیدوں سے؟ جی، اگر حقیقت ہماری توقعات سے ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اگر حقیقت توقعات سے کم رہ جائے تو ہم ناخوش ہوتے ہیں، چاہے ہمارے حالات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ یہ توقعات والی بات تو بالکل سچ لگتی ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں عید پر ایک نیا جوڑا مل جاتا تھا تو مہینوں اس کی خوشی رہتی تھی۔ بالکل۔ آج الماری بھری پڑی ہے لیکن وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ انسٹاگرام پر ہر کوئی ڈیزائنر لباس پہنے نظر آتا ہے۔ ہماری توقعات بہت بڑھ گئی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ قرون وسطیٰ کا ایک کسان اپنا موازنہ صرف اپنے گاؤں کے دوسرے کسانوں سے کرتا تھا۔ آج کا نوجوان اپنا موازنہ فلمی ستاروں اور سپر ماڈل سے کرتا ہے، جو اس سے ٹی وی اور انٹرنیٹ پر نظر آتے ہیں۔ جی، اور یہ موازنہ مستقل عدم اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال 2011 کا مصری انقلاب ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت مصریوں کے حالات اپنی تاریخ کے کسی بھی دور سے بہتر تھے۔ لیکن وہ اپنا موازنہ فرعونوں کے دور کے غلاموں سے نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، وہ اپنا موازنہ اوباما کے امریکہ سے کر رہے تھے، اور اسی موازنے نے ان میں غصہ اور بے چینی پیدا کی۔ لیکن کیا خوشی صرف کیمسٹری یا توقعات پوری ہونے کا نام ہے؟ زندگی کے مقصد اور معنی کا کیا کردار ہے؟ مطلب ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے راتیں جاگتی ہے، وہ خوشگوار لمحات میں تو نہیں ہوتی؟ لیکن اس کی زندگی بامعنی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا۔ یہی تیسرا نظریہ ہے کہ خوشی صرف خوشگوار لمحات کا مجموعہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کو مجموعی طور پر بامعنی سمجھنا ہے۔ ایک سائنسداں جو اپنی تحقیق میں مشکلات برداشت کرتا ہے، وہ انفرادی لمحات میں شاید تکلیف میں ہو لیکن وہ ایک گہرا اطمینان محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اور جدید دور نے شاید ہمیں سہولیات تو دی ہیں لیکن وہ روایتی معنی چھین لیے ہیں۔ جی، مذہب اور سماج سے جڑے معنی۔ اور آخر میں ایک اور دلچسپ پہلو، کیا ہم حیاتیاتی طور پہ اس جدید دنیا کے لیے تیار بھی ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لاکھوں سال کے ارتقاء نے ہمارے ذہن اور جسم کو شکاری جمع کنندہ دور کے لیے تیار کیا ہے۔ ہماری جبلتیں آج بھی وہی ہیں۔ فوڈ اور سافٹ ڈرنکس ہے، یہی جبلت ہمارے لیے ایک لعنت بن گئی ہے۔ بالکل، یہ جبلت آج موٹاپے، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارا ڈی این اے اب بھی سمجھتا ہے کہ ہم افریقہ کے سوانہ میں بھٹک رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو ہماری حیاتیات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور یہ تضاد بھی ہماری بے چینی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ جدید دور تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم تاریخ کے سب سے پرامن اور خوشحال دور میں ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد سے زیادہ خوش ہیں۔ جی، ہماری خوشی، ہماری حیاتیات، ہماری آسمان کو چھوتی توقعات اور زندگی میں معنی کی تلاش کا ایک بہت ہی پیچیدہ امتزاج ہے۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے، اگر خوشی واقعی صرف دماغی کیمسٹری ہے تو مستقبل میں کیا ہوگا جب ہم اس کیمسٹری کو براہ راست کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ کیا ہم کیمیکلز کے ذریعے دائمی خوشی حاصل کر لیں گے؟ اور کیا ایسی خوشی بامعنی ہوگی؟ اور اگر خوشی کا انحصار معنی پر ہے تو ہم اس جدید اور تیز رفتار دنیا میں گہرے اور پائیدار معنی کہاں سے تلاش کریں گے؟ ان گہرے سوالات پر غور کرنے کے لیے آپ سب کو چھوڑتے ہیں اگلے حصے یعنی حصہ ششم پارٹ 6 میں ہم انسان کے مستقبل پر بات کریں گے، جہاں بائیو ٹیکنالوجی ہومو سیپینز کے خاتمے اور ایک نئی قسم کے انسان کے آغاز کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو کتاب سیپینز پر ہماری گفتگو کے اس آخری حصے میں خوش آمدید۔ اور یہ آخری حصہ ہے۔ جی، آخری حصہ۔ ہم نے ماضی کا تو بہت لمبا سفر کیا ہے، افریقہ کے کونے سے لے کر پورے سیارے کے مالک بننے تک۔ بالکل، لیکن آج ہم ماضی کی کتاب بند کر کے مستقبل کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اور یہ مستقبل مطلب کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں لگتا۔ ہاں، کتاب کے آخری ابواب تو اسی دھماکہ خیز خیال پر ہے کہ شاید ہومو سیپینز کی کہانی اپنے اختتام کے قریب ہے۔ جی، کہ انسان اب ان حیاتیاتی قوانین کو توڑ رہا ہے جنہوں نے 4 ارب سال سے زندگی کو شکل دی ہے۔ بالکل، اور یہ ہم ایک ایسے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے جو شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کون سا سوال؟ یہی کہ کیا ہم فطری ارتقاء یعنی نیچرل سلیکشن کا دور ختم کر کے
ذہین ڈیزائن یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا دور شروع کرنے والے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ڈیزائن کسی آسمانی طاقت کا نہیں؟ نہیں، یہ خود ہمارا اپنا ڈیزائن ہوگا۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف نئی ٹیکنالوجی یا نئے گیجٹس کی بات نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کی تعریف کو ہی بدلنے کے بارے میں ہے۔ 4 ارب سال سے زندگی کا اصول اٹل تھا کہ آپ جینیٹک طور پر جو لے کر پیدا ہوئے اسی کے ساتھ مریں گے۔ جی، لیکن اب پہلی بار ہم اس بنیادی اصول کو چیلنج کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ صلاحیت ہمیں کن راستوں پر لے جا سکتی ہے؟ کتاب مستقبل کے 3 بڑے امکانات کی نشاندہی کرتی ہے۔ بایولوجیکل انجینئرنگ، سائبر انجینئرنگ اور غیر نامیاتی زندگی کی تخلیق۔ جی، چلیں بایولوجیکل انجینئرنگ سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ کوئی بالکل نئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک طرح سے ہم یہ پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ جیسے وہ بیل والی مثال دی ہے انہوں نے کہ ہم ہزاروں سال سے جانوروں کو خصی کرتے آئے ہیں تاکہ وہ زیادہ فرما بردار ہو کر کھیتوں میں کام کر سکیں۔ مثال ہے کہ ہم دوسرے جانداروں کی بایولوجی میں مداخلت کرتے آئے ہیں، لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور انقلابی ہے۔ کیسے؟ اب ہم صرف جانوروں کے رویے کو کنٹرول نہیں کر رہے، اب تو ہم زندگی کے بنیادی کوڈ یعنی ڈی این اے کو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے وہ 1996 کی مشہور تصویر یاد آ رہی ہے۔ چوہے والی؟ ہاں، ایک چوہے کی پیٹھ پر وہ انسانی کان جیسا عضو لگا ہوا تھا۔ جب میں نے پہلی بار وہ تصویر دیکھی مجھے لگا یہ فوٹو شاپ ہے، لیکن وہ ایک حقیقی سائنسی تجربہ تھا۔ وہ تصویر واقعی ایک سنگ میل تھی۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ ہم صرف موجودہ اعضاء کی مرمت نہیں کر سکتے بلکہ بالکل نئے ٹیشوز بنا سکتے ہیں۔ بالکل، اور انہیں اپنی مرضی کی شکل دے سکتے ہیں۔ مطلب مستقبل میں ہم صرف دل یا گردے ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے بلکہ شاید انہیں لیب میں تیار کر سکیں گے۔ اور اس سے بھی آگے جینیٹک انجینئرنگ ہے نا؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ ہم اب مختلف انواع کے جینز کو ملا سکتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسا کیڑا جو روشنی خارج کرے، یا ایک ایسا پودا جو خود اپنی کیڑے مار دوا بنائے۔ بالکل۔ لیکن اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے؟ اگر ہم چوہے پر کان اگا سکتے ہیں تو کل کو ہم ایسی آنکھیں بھی ڈیزائن کر سکیں گے جو اندھیرے میں دیکھ سکتی ہوں، یا ایسے پٹھے جو عام انسان سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوں۔ ہاں، پھر یہ بیماری کا علاج نہیں رہے گا، یہ تو انہینسمنٹ بن جائے گا، صلاحیتوں کو بڑھانا۔ آخر لائن کہاں کھینچی جائے گی؟ یہی تو بنیادی سوال ہے۔ کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ طب کا مقصد اب صرف بیمار کو صحت مند کرنا نہیں رہے گا بلکہ صحت مند کو بہتر بنانا ہو جائے گا۔ جی، اور یہیں سے بایولوجیکل انجینئرنگ کا راستہ ہمیں دوسرے امکان کی طرف لے جاتا ہے، سائبر انجینئرنگ، یعنی انسان اور مشین کا ملاپ۔ یہ تو سیدھا سائنس فکشن فلموں کی دنیا لگتی ہے، لیکن کتاب ایک بڑی دلچسپ بات کہتی ہے کہ شاید ہم اس مستقبل کے بہت قریب ہیں۔ کیسے بھلا؟ کیا ہم پہلے ہی مشینیں اپنے جسم کا حصہ نہیں بنا رہے، جیسے چشمے یا دل کے مریضوں کے لیے پیس میکر؟ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اور ہمارا سمارٹ فون؟ بالکل، وہ تکنیکی طور پر ہمارے جسم کا حصہ نہیں، لیکن عملی طور پر وہ ہماری یادداشت اور حساب کتاب کرنے کی صلاحیت کا ایک بیرونی حصہ بن چکا ہے۔ صحیح کہا۔ مجھے تو اب اپنا فون نمبر بھی ٹھیک سے یاد نہیں رہتا، سب کچھ فون میں ہے۔ ہم سب نے اپنی یادداشت آؤٹ سورس کر دی ہے۔ جب میں کتاب کا یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ امریکی فوج کے ادارے ڈارپا کا ذکر۔ اوہ، کیڑوں والے جاسوس؟ ہاں، کہ وہ کیڑوں کے اندر الیکٹرانک چپس لگا کر انہیں ریموٹ کنٹرول جاسوس بنا رہے ہیں۔ ایک مکھی یا کاکروچ دشمن کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر خفیہ باتیں سن سکتا ہے۔ یہ تو کسی جیمز بانڈ فلم کا سین لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور یہ صرف کیڑوں تک محدود نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، انسانوں میں بھی اس کی حیران کن مثالیں ہیں۔ کتاب بایونک کون کا ذکر کرتی ہے جو بہرے پن کا شکار لوگوں کو سننے کی صلاحیت واپس دیتے ہیں۔ وہ آواز کو برقی سگنلز میں بدل کر سیدھا نس تک پہنچاتے ہیں۔ جی، اور اسی طرح ریٹینا امپلانٹس ہیں جو نابینا افراد کو جزوی طور پر دیکھنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی حواسوں کو بحال کرنے کی بات، لیکن سب سے چونکا دینے والی مثال تو جیسی سلیوان کی ہے۔ ہاں، وہ شخص جس نے ایک حادثے میں اپنے دونوں بازو کھو دیے، اور اب وہ ایسے بایونک بازو استعمال کرتا ہے جنہیں وہ صرف اپنی سوچ سے کنٹرول کرتا ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ٹیکنالوجی دماغ اور مشین کے براہ راست تعلق کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس کے دماغ سے آنے والے اعصابی سگنلز کو بازو میں لگے مائکرو کمپیوٹرز پڑھتے ہیں اور انہیں حرکت میں بدل دیتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور اگلا قدم یہ ہے کہ یہ بازو صرف حرکت نہ کریں بلکہ چھونے کا احساس، دباؤ اور درجہ حرارت بھی واپس دماغ تک پہنچا سکیں۔ بالکل مٹ جائے گی۔ تو پہلے ہم نے حواس بحال کیے، پھر سوچ کو عمل میں بدلا۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا ہم سوچ سے براہ راست ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے؟ شاید۔ اور یہیں سے بات ایک بہت ہی سنجیدہ اور خطرناک موڑ لیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ صلاحیتیں صرف چند امیر لوگوں تک محدود رہیں تو اس کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ہمیں کتاب کے سب سے پریشان کن خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی عدم مساوات۔ جی ہاں، یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر صرف امیر لوگ ہی اپنی اور اپنے بچوں کی یادداشت، ذہانت اور صحت کو اپ گریڈ کرنے کے متحمل ہو سکیں تو کیا ہوگا؟ ایک ایسی دنیا جہاں امیر اور غریب کے درمیان صرف دولت کا نہیں بلکہ حیاتیاتی فرق پیدا ہو جائے۔ یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ جی، یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تاریخ میں امیر طبقے ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ وہ غریبوں سے بہتر، ذہین اور مضبوط ہیں، لیکن حیاتیاتی طور پر یہ صرف ایک وہم تھا۔ مواقع کا فرق تھا، صلاحیت کا نہیں۔ ایک غریب کسان کا بچہ بھی ایک شہزادے جتنا ذہین ہو سکتا تھا۔ بالکل، لیکن کتاب خبردار کرتی ہے کہ نئی طبی صلاحیتوں کی بدولت یہ وہم ایک حیاتیاتی حقیقت بن سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ خوف کچھ زیادہ نہیں؟ مطلب تاریخ میں بھی تو ٹیکنالوجی پہلے امیروں تک آئی، جیسے گاڑیاں یا فون، لیکن آخرکار وہ سب تک پہنچ گئیں۔ کتاب اس پر ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کیا؟ پچھلی ٹیکنالوجیز بیرونی تھیں، وہ آپ کی بنیادی صلاحیتوں کو نہیں بدلتی تھیں، لیکن بائیولوجیکل اپ گریڈز اندرونی ہیں۔ اچھا۔ ایک امیر شخص جو اپنی یادداشت کو بہتر بناتا ہے یا اپنی عمر بڑھاتا ہے، وہ مزید دولت اور طاقت حاصل کرے گا، جس سے وہ اور بھی بہتر اپ گریڈز خرید سکے گا۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو وقت کے ساتھ فرق کو کم نہیں کرے گا، بلکہ اسے ہزاروں گنا بڑھا دے گا۔ جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسان دو مختلف انواع میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ بالکل، ایک سپر ہیومن کی امیر طبقہ اور باقی عام ہوموسیپینز۔ اور پھر امیر اور غریب کے درمیان ایک حقیقی حیاتیاتی خلیج پیدا ہو جائے گی۔ جی، کتاب کے مطابق پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے جانشین ہم سے اتنے مختلف ہوں گے جتنے ہم نینڈرتھال سے بھی نہیں ہیں۔ وہ ہماری نظر میں دیوتاؤں جیسے ہوں گے، اور ہم ان کی نظر میں شاید جانوروں کی طرح۔ یہ انسانیت کے لبرل آئیڈیلز، یعنی سب انسان برابر ہے، کے خاتمے کا اعلان ہوگا۔ تو اگر یہ مستقبل ہے، ایک ایسی دنیا جہاں بایونک انسان اور جینیاتی طور پر بہتر بنائے گئے سپر ہیومن ہوں گے، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب سائنس سے نکل کر فلسفے میں داخل ہوتی ہے۔ کہ ہم نے تخلیق اور تباہی کی خدائی طاقتیں تو حاصل کر لی ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہماری خواہشات اور ہمارے جذبات اب بھی ہمارے شکاری آباء و اجداد جیسے ہیں۔ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ اب بھی قبیلوں کی طرح سوچتا ہے۔ ہم ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں غیر مطمئن اور بے چین ہیں۔ تو کتاب کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ اور کتاب اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر ایک اور گہرا سوال پوچھتی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پوچھتی ہے، ہم کیا چاہنا چاہتے ہیں؟ اوہ، ہم کیا چاہنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال تو دماغ گھما دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری خواہشات بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ بھی پروگرام کی جا سکتی ہیں۔ یعنی آزاد مرضی یا فری ول کا تصور ہی ختم ہو جائے گا؟ بالکل، اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آج ہم فیس بک پر ایک اشتہار دیکھتے ہیں اور کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، یہ ایک بیرونی اثر ہے۔ صحیح۔ کل ہو سکتا ہے کہ ایک نیورل امپلانٹ ہمیں یہ چاہنے پر مجبور کرے کہ ہم ایک خاص سیاسی نظریے کی حمایت کریں یا ایک خاص طرز زندگی اپنائیں۔ کتاب اسی خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کو بھی انجینئر کرنے لگیں گے تو میں کون ہوگا؟ تو ہم فزکس کے قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں، کیمسٹری کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور فطری ارتقاء کو بھی شکست دے رہے ہیں۔
ہمیں غیر اہم بندر سے اس سیارے کے مالک بنے، اور اب دیوتا بننے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ لیکن ہمیں اب بھی یہ نہیں معلوم کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ کتاب کا اختتام اسی پریشان کن سوچ پر ہوتا ہے۔ ہم غیر مطمئن دیوتا ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے جو بے پناہ طاقت حاصل کی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس نہیں آیا۔ بالکل، ہم نے اپنے ساتھی جانوروں اور اس سیارے کی ماحولیات کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ کوئی اچھی مثال پیش نہیں کرتا۔ اور ہمارے آج کے فیصلے آنے والی زندگی کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں، اور ہم یہ فیصلے بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ جی۔ اور اسی سوچ کے ساتھ کتاب ہمیں ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہم یہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ مستقبل کے یہ دیوتا جیسے انسان، یہ سپر ہیومن، اپنی بے پناہ طاقت کا استعمال کیسے کریں گے۔ لیکن تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے۔ ہاں، اس بات پر غور کریں کہ ہومو سیپینز نے اپنی محدود طاقت کے ساتھ دوسرے جانوروں اور ماحولیات کا کیا حل کیا ہے، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے دیوتا جیسے جانشین، جو ہم سے لامحدود گنا زیادہ طاقتور ہوں گے، کیا وہ ہم سے زیادہ رحمدل اور ذمہ دار ہوں گے؟ آپ سن رہے تھے بائیو پلس۔ اگر آپ کو یہ سائنسی سفر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کو آگے پھیلائیں۔